السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ اس طرح سے اٹھیں گے کہ جیسے شیطان نے ان کو چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو، اور یہ سزا ان کو اس لیے ملے گی کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت سود کی طرح سے ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو، تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ پس وہ شخص جو اس نصیحت کو، جو اس کے رب کی طرف سے آئی ہے، آنے کے بعد اس سے رک جاتا ہے تو جو ہو چکا وہ اسی کا ہے، اور قیامت کے دن اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور جو آدمی اس نصیحت کے آ جانے کے بعد بھی، اس حکم کے آ جانے کے بعد بھی سودی معاملات میں لگتا ہے تو یہی لوگ جہنمی ہیں، اور یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے آیت نمبر 275 یعنی 275 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ لگاتار سنتے چلے آ رہے ہیں، اس سے پہلے جو دروس آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر ان لوگوں کے بارے میں بتلایا، ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ان کے اوپر اگر واجب ہے تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے تمام احوال میں، تمام معاملات میں ضرورت مندوں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو، فقیروں کو، رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس میں ان کا حق بھی ادا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے جو سود کے معاملات میں بڑے آگے بڑھے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ سودی معاملات کو پسند کرتے ہیں، سود لیتے بھی ہیں، سود دیتے بھی ہیں۔ ان لوگوں کا تذکرہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور آگے کئی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں جب قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے اٹھیں گے ان کی حالت کیسی ہوگی۔ دنیاوی معاملات کو نہیں بیان کیا، جب قیامت کے دن قبر سے اٹھیں گے تو ان کے حالات کیسے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر یہاں پہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ وہ لوگ جو دنیا میں سود کھاتے ہیں کل قیامت کے دن قبر سے بالکل اس طرح سے اٹھیں گے جیسے شیطان نے ان کو چھو کر کے بدحواس کر دیا ہو، دیوانہ بنا دیا ہو۔ یعنی جب وہ قیامت کے دن قبر سے اٹھیں گے تو جیسا ایک آسیب زدہ انسان جو ہوتا ہے اس کی حالت بالکل آسیب جیسی ہوتی ہے، اثرات جیسے جس آدمی کے اوپر ہوتا ہے جیسے اس کے حالات ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک آدمی سے جن لپٹ جاتا ہے اور اس کی بہت بری حالت ہوتی ہے، بالکل اسی بری حالت میں وہ قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا۔ امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر مفسرین سے روایت کیا ہے کہ یہ جو سود کھانے والے لوگ ہیں، سود کھانے والے لوگ جو دنیا میں سود کھاتے ہیں، سود لیتے ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ابھی بہت سارے ہمارے احباب ہیں، مسلمان ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ LIC کرا لیتے ہیں۔ LIC میں کیا ہوتا ہے، 10 سال میں، 5 سال میں، 15 سال میں 2 لاکھ روپیہ جمع ہوتا ہے، اور میچورٹی آنے کے بعد وہ 2 لاکھ روپیہ 4 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے۔ یا فکس ڈپوزٹ کرتے ہیں، یعنی 10,000 روپیہ جمع کیا اور آفٹر 5 ایئر یعنی 5 سال کے بعد وہ 10,000 20,000 ہو جائے گا یا 30,000 ہو جائے گا۔ یہ سارے سودی کھیل ہے۔ حالانکہ لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں، آسانی سے جو ہے انشورنس کراتے ہیں، آسانی سے مسئلے بناتے ہیں،
اور سودی کاروبار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ یہ جو سود لینے والے لوگ ہیں، قیامت کے دن جب اٹھیں گے ایسا لگے گا کہ شیطان ان سے چمٹا ہوا ہے اور یہ دیوانہ بنے ہوئے ہیں، اور ان کا گلا اپنے ہاتھ سے وہ خود گھونٹتے ہوئے اٹھیں گے، ایسے بالکل بے چینی کے عالم میں ہوں گے، گلا کو اپنے گھونٹ رہے ہوں گے، بالکل اسی عالم میں وہ قبر سے اٹھیں گے۔ محترم سامعین اکرام، یہاں پر میں وضاحت کے لیے ایک بات بتلا دوں کہ اب جیسے ہم لوگ اس ملک میں رہ رہے ہوں یا کسی بھی ملک میں رہ رہے ہوں، ابھی ہم لوگ گاڑی لیتے ہیں، اب گاڑی لینے کے لیے ہم کو انشورنس کرانا پڑتا ہے، اگر انشورنس نہیں کرائیں گے تو گاڑی نہیں دے گا۔ تو ایسی صورت میں تمام اہل علم کا اس بات کے اوپر تقریباً اتفاق ہے، تمام اہل علم کا، کہ اب یہاں پر بغیر اس کے ہمارا چارہ نہیں چل سکتا ہے، تو ہم دے دیں گے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر کبھی ہمارا معاملہ بنا، یعنی گاڑی چوٹ لگ گئی یا گاڑی جو ہے کسی طرح سے ڈیمیج ہوا، تو ہم کلیم کریں گے، تو اس وقت جتنا پیسہ ہم نے جمع کیا ہے ہم اتنے ہی لینے کے حقدار ہیں۔ ابھی ہم نے جمع کیا صرف 4,000 روپیہ، گاڑی جو ہے وہ کہیں پر ایکسیڈنٹ کر گئی، گاڑی ڈیمیج ہو گیا، اب ہم کلیم کریں گے تو پورے گاڑی کا جو پیسہ دیتے ہیں وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ ہم جو انشورنس کرا رہے ہیں بدرجۂ مجبوری کرا رہے ہیں۔ اگر ہم انشورنس نہیں کرائیں گے تو ہم کو وہ گاڑی نہیں دے گا، ہم کو گاڑی وہ چلانے نہیں دے گا، اسی لیے مجبوری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا ہے کہ فمن اضطر، اگر کوئی آدمی مجبور ہو جائے، ظاہر سی بات ہے بغیر گاڑی کے کام نہیں چلے گا، بغیر گاڑی کے کام نہیں چلے گا، بہت سارے معاملات ہیں جو بغیر گاڑی کے طے نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آدمی مجبور ہو گیا، اور ہمیں معلوم ہے کہ سودی کاروبار ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ سود کا بڑا ہی شدید ترین وعید قرآن کریم میں بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے جائز نہیں، لیکن مجبوری کے عالم میں اگر ہم نے اس طرح سے کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اس حالت میں اٹھیں گے، اس حالت میں اٹھیں گے کہ ایسا لگے گا کہ شیطان ان سے چمٹ کر کے، ان کو چھو کر کے ان کو دیوانہ بنا دیا ہو، وہ بالکل بدحواس ہو چکے ہیں۔ سامعین اکرام، صحیح البخاری کی روایت ہے، صحیح البخاری کتاب التعبیر، باب تعبیر الرؤیا بعد صلاۃ الصبح، حدیث نمبر 7047 نمبر، یعنی 7047 نمبر کی حدیث ہے، طویل روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا ذکر کیا ہے، اس میں کہا کہ 2 آدمی میرے پاس آئے اور وہ دونوں مجھ کو لے کر کے چلے، تو میرا گزر ایک نہر کے پاس سے ہوا، نہر اس کا پانی بالکل سرخ رنگ کا تھا، بالکل خون کی طرح سے، اور اس نہر کے بیچ میں ایک آدمی تیر رہا ہے، نہر کے کنارے پر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، اس کے پاس بہت سارے پتھر ہیں۔ یہ تیرنے والا آدمی جتنے دور تیرتا ہے، جب تک تیرتا ہے، اور جب وہ باہر نکلتا ہے اور کنارے پر آتا ہے تو وہ آدمی اس کے منہ کو کھول کر کے اس میں ایک پتھر ٹھوس دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آدمی ہے اس کے بارے میں کہ یہ سود کھانے والا آدمی ہے۔ تو سامعین اکرام، سود کے تعلق سے بہت ہی ہوشیار رہنا چاہیے۔ ابھی جو آگے آیات آئیں گے انشاءاللہ ان آیات کے اندر سود کی کچھ ڈیٹیلز ہم آپ کو بتلائیں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اس طرح سے کھڑے ہوں گے، اس طرح سے اٹھیں گے جیسے کہ شیطان نے ان کو چھو کر کے دیوانہ بنا دیا ہو۔ اور یہ سزا ان کو کیوں ملے گی؟ یہ سزا ان کو کیوں ملے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا۔ ہمارا خود پالا پڑا ہوا ہے، ہم نے بہت سارے لوگوں سے سود کے تعلق سے بات کیا ہے، تو ان کے بھی یہی خیالات ہیں جو میں بتلا رہا ہوں، جو قرآن کریم نے بتلایا ہے۔ کیا بتلایا؟ یہ سزا ان کو اس لیے ملے گی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو تجارت ہے نا وہ سود ہی ہے۔ سود تجارت نہیں بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ یہ جو تجارت کرتے ہیں نا، سامان خرید کر کے لاتے ہیں، دکان میں رکھتے ہیں یا کہیں پر اسٹاک کرتے ہیں، پھر کسٹمر آتا ہے، کسٹمر کو سامان دیتے ہیں، 25 روپے کا سامان رہتا ہے، 30 روپے میں بیچتے ہیں، کہنا ہے کہ یہ سود ہے۔ یعنی یہ جو تجارت ہے یہ بھی تو سود ہی ہے۔ اب تجارت سود میں کیا کرتا ہے؟ سود میں کرتا کیا ہے کہ 50 روپے دیا، 50 روپے سود پہ چلایا، 5% اس میں ہر مہینے اس کے 5% جڑتا چلا جائے گا، تو اس 50 روپے کو میں نے انویسٹ کیا تو اس میں 5% آ رہا ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ سزا ان کو اس لیے ملے گی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو تجارت ہے یہ سود ہے، یعنی وہ اپنے لیے سود کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ان کا یہ اعتراض ہے شریعت کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، کہ جو تجارت ہے وہی سود ہے۔ جب سود میں بھی فائدہ ہے اور تجارت میں بھی فائدہ ہے تو ایک کو حلال اور دوسرے کو حرام کیوں قرار دیا اللہ نے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ احل اللہ البیع، جو تجارت ہے نا اس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، وحرم الربا، اور یہ جو سود ہے نا اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کی دنیا ہے، اللہ کی کائنات ہے، اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ سب کا حاکم ہے، سارے بندے اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ جو کرے اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، بندے جو کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا اپنے بندوں کو چاہتا ہے اتنا کوئی نہیں چاہتا، ماں بھی نہیں چاہتی ہے۔ حدیث ہم نے آپ کے سامنے اس سے پہلے پیش کر دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کا سروے کرنے کے لیے نکلے، دیکھا کہ ایک خاتون قیدی ہے، وہ قیدی جتنے بچے کو دیکھ رہی ہے سب کو اپنے گلے سے چمٹا رہی ہے، اپنے سینے سے لگا رہی ہے۔ پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ کہا کہ اس کا بچہ کھو گیا ہے، مل نہیں رہا ہے۔ اچانک اس کا بچہ ملتا ہے تو اپنے بچے کو سینے سے چمٹا لیتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ جو لیڈیز ہے، یہ جو عورت ہے، یہ جو اپنے بچے کو اس طرح سے چمٹائی ہوئی ہے، اپنے بچے کو ایسے محبت کر رہی ہے، تم بتاؤ کہ کیا اپنے بچے کو یہ آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ پھینکے گی بھی نہیں، اور جب تک اس کے اندر طاقت ہے وہ کسی کو اپنے بچے کو آگ میں پھینکنے بھی نہیں دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا یہ عورت اپنے بچے سے محبت کرتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں سے اتنا محبت کرتا ہے، تو جب اس نے سود کو حرام قرار دیا اور تجارت کو حلال قرار دیا تو اب بندے کو اس میں پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ان کو مان لینا ہے کہ سود حرام ہے اور کاروبار حلال ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے یہاں پر بیان فرمایا کہ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، ان کو یہ سزا اس لیے ملے گی کہ انہوں نے اللہ پر اعتراض کیا، اللہ کے حکم پر اعتراض کیا، اور کیا کہا کہ یہ جو تجارت ہے یہ بھی تو سود ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا، ایسا کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ اس نے جب کہا کہ تجارت حلال ہے، تجارت حلال ہے، سود حرام ہے تو سود حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں آخر میں کہا کہ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف۔ ایک آدمی بہت زمانے سے سود کا کاروبار کرتا چلا رہا تھا، ہدایت نہیں ملی تھی، توفیق نہیں ملی تھی، شریعت کے احکام اس کو سمجھ میں نہیں آئے تھے اور وہ سود میں پڑا ہوا تھا۔ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، جب اس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور حکم آ گیا اور اس کے بعد اس نے سودی کاروبار کو چھوڑ دیا، سودی معاملات کو چھوڑ دیا، اللہ فرماتے ہی فلہ ما سلف، تو جو اس نے کر لیا وہ اب اس کا ہے، اللہ اس سے نہیں پوچھنے آ گیا۔ جو اس نے کر لیا وہ اس کا ہے، جو کر لیا اب اس کا ہے۔ اب سود سے بہت سارے مال بنائے ہوئے تھے اس نے، اللہ اس سے لینے کے لیے ریڈی نہیں ہے، کیونکہ اس نے کیا کیا؟ اس نے چھوڑ دیا، اللہ کا حکم آتے ہی اس نے چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 95 کے اندر بیان فرمایا عفا اللہ عما سلف۔ ایک انسان جب ہدایت کو قبول کرتا ہے تو ہدایت کے قبول کرنے سے پہلے جو اس نے غلط کام کیا تھا اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اللہ اس کے اوپر کوئی نگرانی نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانے جاہلیت کے تمام سود میرے پیروں کے نیچے بالکل ختم، میں نے ان کو روند ڈالا، اور سودوں میں سب سے پہلا سود جو میں معاف کر رہا ہوں وہ میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سود کو معاف کر رہا ہوں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جو سودی کاروبار پہلے ہو گیا وہ واپس کرو، نہیں، جو ہو گیا خلی بلی، اب آگے سے نہیں کرنا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، اس کے رب کی طرف سے جب اس کو نصیحت مل گئی اور اس نے سودی معاملات کو چھوڑ دیا، فلہ ما سلف، تو جو گزر گیا سو گزر گیا، وہ اس کا ہے، وامرہ الی اللہ، اور قیامت کے دن اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ومن عاد، لیکن معلوم ہونے کے بعد بھی اگر کوئی سود میں گھسا ہوا ہے،
فکس ڈپوزٹ کر کے رکھے ہیں، بچی کی شادی کرنی ہے 20 سال پہلے سے انشورنس کرا دیا ہے. یعنی سود نے ہمارا سماج و معاشرہ اتنا لت پت ہے کہ کون سود نہیں لے رہا ہے، کون سود نہیں لے رہا ہے، کون نہیں لے رہا ہے، یہ ہم خود بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں. کون کون سی پالیسی ہے، کون کون سے انشورنس ہے، اب ہیلتھ انشورنس بھی ہے، یہ سارے انشورنس ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سود کی قسمیں ہیں. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم آ جانے کے باوجود اگر کوئی آدمی پھر سے سود کی طرف جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، انہی لوگوں کو سزا ملے گی، یہ لوگ سزا کے حقدار ہیں اور یہ لوگ جہنمی ہیں. اور آگے فرمایا ہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیش جلیں گے. محترم سامعین کرام، اس سلسلے میں بھی اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.